السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ قرآن مجید کا پیغام ایمان والوں کے نام اس عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے کا 25واں حصہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے بن کر رہو، اگرچہ تمہاری جانوں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے، لہذا تم انصاف کرنے میں نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم زبان ٹیڑھی کرو گے یا منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تمہارے سب کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، ایک مرتبہ دو شخصوں نے اپنا مقدمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ان میں ایک مالدار تھا اور ایک فقیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان فقیر کی طرف ہوا، کیونکہ خیال مبارک میں یہ آیا کہ فقیر مالدار پر کیا ظلم کرے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کی تشریح ہے کہ اس آیت کریمہ میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی، اور جو چیزیں قیام عدل میں یعنی عدل کو قائم کرنے میں یا سچی گواہی دینے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، ان کو نہایت بلیغ انداز میں دور کیا گیا۔ عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا دیا جائے، چاہے حقوق اللہ ہو۔ یعنی حقوق اللہ میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یا پھر حقوق العباد ہو، یعنی بندوں کے حقوق ہو۔ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان اس کا مکلف اور مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کرے۔ ہاں، انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حاکموں کے ذمہ ہے، وہ یہ کہ شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اڑ جائے، ظاہر ہے کہ یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے۔ قانون کے بیکار ہونے کی وجہ، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک میں حکومت اور عوام کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر ملک میں عوام اپنے حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قانون بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ آج سے 2 صدی پہلے لوگوں میں خدا تعالیٰ کی قوت اور سلطنت، اس کے سامنے حاضری، حساب کتاب اور جزا اور سزا کا تصور تھا، جس کی وجہ سے وہ قوم امن و سکون میں تھی، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، سیارے اڑانے والی دنیا امن و سکون سے محروم ہے۔ اگر آج بھی اسلام کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خونخوار بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقد جنت ہو۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھوڑا ہے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے متبع سنت بادشاہوں نے جب اس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ غریب اور امیر، مزدور اور مالک کا جھگڑا ایک دم مٹ گیا۔ قانون کا احترام ہر شخص اپنے گھروں کے بند کمروں میں رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تاریخی حقائق ہے جن کا اعتراف غیروں نے بھی کیا اور اس کے ماننے پر مجبور ہو گئے۔ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادتاً 2 چیزیں ہوا کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کی محبت و قرابت
یا دوستی و تعلق، جس کا تقاضا گواہی دینے والے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ گواہی ان کے موافق دی جائے تاکہ نقصان سے محفوظ رہے یا ان کو نفع پہنچے، اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ نمبر 2، کسی کی دشمنی، جو گواہی دینے والے کو اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار کر سکتی ہے اور قاضی یا جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے پر ابھار سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرابت اور تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ حق بات کہنے اور سچی گواہی دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، انصاف قائم کرنا اور صحیح گواہی دینا، یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 2، صاحب حق امیر ہو یا غریب اس کا حق دلانا فرض ہے۔ نمبر 3، جب کسی کا حق اپنے ذمے نکلتا ہو تو واضح طور پر اس کا اقرار کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، جھوٹی گواہی دینا بہت سے لوگوں کا کاروبار ہے، ایسی گواہی دینا بھی حرام ہے اور اس پر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ نمبر 5، من مانی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے۔ نمبر 6، ہمیشہ سچ ہی کی طرف داری کرے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے جو بچے ایام ہیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔